خاندانوں کے اندر اگر کوئی بندہ بڑا ہے، قیامت کے دن اللہ اس سے یہ پوچھیں گے خاندان کو کتنا جوڑا تھا، کتنا تھوڑا۔ ہم مطمئن ہیں کس پہ؟ بس میں اپنے گھر کا پورا ہوں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ تجھے تو پرواہ نہیں، لیکن اللہ تمہیں اس دن بھی پرواہ یاد دلا دے گا جب اللہ کے سامنے تم پیش ہوگے۔ اللہ بیان فرمائیں گے بتا رشتہ داریاں کتنی لے کر آئے ہو؟ وہ کہے گا یا اللہ رشتہ داریاں، اللہ فرمائیں گے ہاں رشتہ داریاں کتنی جو ہے دنیا میں نبھا کر آئے ہو، کتنا اپنے بھائی سے تیرے تعلقات تھے، کتنی اپنی بہنوں کے ساتھ تم نے تعلقات رکھے، کتنے اپنے ماموں چچا کے ساتھ تیرے تعلقات تھے۔ اگر ایک بھی چیز نہیں ہے، اللہ بیان فرمائیں گے پل صراط پہ ڈال دے، پل صراط کے آخر میں جب پہنچے گا یہ سمجھے گا جنت میں داخل ہوں گا، اللہ کا حکم ہوگا رشتہ داریاں نہیں نبھائی جہنم میں گرا دو، تو کنارے پہنچ کر بھی جہنم میں اللہ ڈال دے۔ ہمیں تو بڑے بتلائیں گے، ہم نے تو خاندانوں کو جوڑنا ہے، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے، دیکھیں آپ یاد رکھیں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ بیٹھے تھے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی، صحابہ میں کچھ ایسے صحابہ تھے، یہ بات یاد آ گئی، صحابہ میں کچھ صحابہ ایسے تھے جس کو اولیاء اللہ کا لقب ملا ہے، کہ یہ وقت کے بہت بڑے ولی تھے، اولیاء اللہ، یہ جو لقب ملا ہے اس میں سے ایک ابو دردہ رضی اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا الا اخبرکم بافضل من الصیام والصدقۃ والصلاۃ، آیا ہے میرے صحابہ تمہیں میں وہ چیز نہ سکھلاؤں کہ جو تمہارے روزوں سے، تمہارے نمازوں سے، تمہارے صدقات سے افضل ہے؟ صحابہ نے کہا تمہیں پتہ ہے وہ؟ صحابہ کو کہا تمہیں پتہ ہے وہ؟ صحابہ نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا قال اصلاح ذات البین وفساد ذات البین، کہ اللہ نے بیان فرما دیا ہے کہ بھئی معاملات، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، بیان فرمایا دو خاندانوں کے اندر جو تعلقات استوار کرائے گا، جو دو خاندانوں کے اندر معاملات درست کروائے گا، بکڑے ہوئے بچھڑے ہوئے خاندانوں کو ملائے گا، اگر اس کے درمیان یہ جھوٹ بھی بولنا پڑے تو شریعت نے کہا جھوٹ بول لے لیکن دو مسلمان کو اکٹھا کر۔ بیان فرمایا یہ تیرے روزے سے، تیرے صدقے سے اور تیری نمازوں سے افضل ہے۔ خاندانوں کو جوڑنا اتنا بڑا مقام۔ ہم نے نماز کے متعلق کیا پڑھا؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جس نے نماز پڑھ لی میں نے مغفرت کر دی، جس نے روزہ رکھا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، سارے گناہ معاف، جس نے صدقہ دیا اللہ بیان فرماتے ہیں جنت کے دروازوں پہ لکھ دوں گا 10 گنا اس کو ثواب ملے گا، جنت میں داخل ہو۔ روزہ، صدقہ اور نماز کی تو یہ فضیلت ہے۔ اب اللہ نے اس سے اوپر ہمیں چیز عطا فرمائی، اب دیکھیں نا یہ ساری تینوں چیزیں جو ہیں یہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ دوسری چیز حقوق العباد ہے۔ اللہ کے ہاں حقوق العباد کی وقت سب سے زیادہ ہے، تو اس لیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں اس سے بھی زیادہ تمہیں جو ہے افضل ثواب عطا فرماؤ۔ یہ خاندانوں کو اس کو جوڑنا ہے۔ اللہ کے نبی ایک دفعہ حالت صحت میں، تندرستی کی حالت میں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ نے کبھی نماز نہیں چھوڑی مسجد نبوی میں بلا کسی عذر کے۔ صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، اب جب صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے تو اللہ کے نبی تشریف نہیں لائے، صحابہ بڑے پریشان ہو گئے کہ اللہ کے نبی نے کبھی اس طرح کا معاملہ کیا نہیں ہے، کیسے پریشان ہو گئے؟ نہ ہوتے صحابہ تو اللہ کے نبی کے ہر وقت اس کی تلاش میں رہتے اللہ کے نبی کہاں ہے۔ دیندار بندے کا تو یہی نشانی ہے دیندار بندے کی کہ وہ علماء صلحاء دیندار لوگوں کی محفلوں کو تلاش کرتا ہے۔ بار کے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے ہو کے امامت کروائی، اتنے میں اللہ کے نبی آ گئے۔ صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ ایسے حالات ہیں، پتہ نہیں آپ غائب ہو گئے، ہمیں بڑی فکر ہو گئی تھی، ہمیں بڑی فکر ہو گئی کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے، ماجرا کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا میں ایک علاقے میں گیا تھا جہاں پر دو خاندانوں کے درمیان جو تھے وہ مسائل تھے،
میں ان دونوں خاندانوں کے اس مسائل کو دور کرنے میں لگا ہوا تھا. اس دور کرنے کے درمیان میں اتنا وقت گزر گیا کہ نماز کے وقت داخل ہوا. اس مسائل کو حل کرنا جو بہت ضروری تھا کہ دونوں خاندان جڑ جائے، اسی کی وجہ سے یہ مسائل میں نے حل کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے جمعے کی نماز چھوڑ دی، لیکن اللہ کے نبی نے اس دو خاندانوں کے درمیان صلح کرائی. یہ معمولی بات نہیں. آج آپ دیکھ لیں، طنز، مذاق، مسخرے، تمسخر، یہ ایک دوسرے کے درمیان چل رہے ہیں. یہ چل رہا ہے دوسرے. یہ کیا ہے؟ یہ خاندانوں کو بکھیر دینا ہے. یاد رکھے اللہ کی قسم، جس کے خاندان جس نے توڑے ہیں وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. قسم اس لیے کہے کہ محمد رسول اللہ نے فرمایا کبھی بھی یہ بندہ داخل نہیں ہو سکتا جنت میں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہے، تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اے ابن عمر بتا اس بیت اللہ شریف کا کیا مقام ہے؟ بیان فرمایا، یا رسول اللہ بڑی حرمت والی جگہ ہے، اعلیٰ متقدس ہے اس کا. بیان فرمایا، اس سے بھی بڑی تقدس والی بات تمہیں سمجھاؤں؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے کون سی بات ہے؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، کسی مسلمان کی آبرو ریزی سے اپنے آپ کو روکنا بیت اللہ شریف کی حرمت سے بھی اعلیٰ مقام ہے، بیت اللہ شریف کی تقدس سے بھی اعلیٰ مقام ہے. ایک مسلمان کو بے عزت کرنے سے رک جانا. بیان فرمایا، جس کا حق جس کے ساتھ ہو اور اس نے لڑائی جھگڑے مسلمانوں کے درمیان لانے سے اپنے حق کو کھینچ لیا کہ میں اپنا حق تر کرتا ہوں، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا یہ بندہ سیدھا جنتی ہے، جنت میں داخل ہو. خاندانوں کے اندر اگر تعلقات بگڑ رہے ہیں تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جھوٹ تک جائز ہے. جس جھوٹ کے متعلق اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، ایک مسلمان جب جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کی بدبو جو ہے 2 میل تک یا 3 میل تک اس کی نحوست جو ہے وہ پھیلتی ہے، اس کی نحوست پھیل جاتی ہے.